معزز حاضرین، پردہ نشین خواتین اسلام، جیسا ہی یہ نیا سال کا آغاز ہوتا ہے اور اس کے پہلے ہی مہینے محرم الحرام جیسے ایک پاکیزہ مہینے کے اندر، ایک بابرکت مہینے کے اندر اور ایک حرمت والے مہینے کے اندر، جہاں پر صحابہ کرام کے درمیان میں ہونے والے سیاسی اختلافات کو موضوع بحث بنا کر کے صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کری جاتی ہیں، اور انہی گستاخیوں میں سے سر فہرست جس صحابی رسول کا نام آتا ہے وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ تو ایسے موقع پر دیکھیے جہاں پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیاسی اختلاف کی بنیاد پہ جو جنگ صفین لڑی گئی تھی، اسی کو موضوع بنا کر کے عام طور پر ایک فرقہ جو شیعہ روافض کہلاتا ہے وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت سارے صحابہ کرام کو موضوع بنا کر کے ان کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، حتیٰ کہ انہی مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے اوپر کفر کے فتوے بھی صادر کر دیے ہیں۔ اور یہ بڑی مشہور بات شیعہ کی کتابوں کے اندر آپ کو یہ چیز ملے گی کہ انہوں نے بڑی صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ من ذالک اہل بیت سے، حسن اور حسین سے اور ان کے والد علی رضی اللہ تعالیٰ سے خاص طور پہ نفرت کرتے تھے اور اپنے دل کے اندر بغض رکھتے تھے۔ تو ذرا آئیے دیکھتے ہیں کہ آج اس خطبہ جمعہ کے اندر ہمارا موضوع یہی ہے کہ ان کا جو دعویٰ ہے اور جو ان کا الزام ہے، کیا یہ اپنے الزام میں، اپنے اس دعوے میں سچے ہیں؟ اگر ہم کتب احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں، تاریخی روایتوں کا مطالعہ کرتے ہیں، تو بالکل اس کے برعکس ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور ان کے خانوادہ سے، حسنین سے اور ان کے سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے بے انتہا محبت کرتے تھے، اور اسی طریقے سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خانوادہ بھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے انتہا محبت کرتا تھا۔ تو لہٰذا انشاءاللہ دلائل کی روشنی میں جاننے کی کوشش کریں گے یہ ساری باتیں۔ سب سے پہلی ایک روایت یہ بیان کی گئی، پہلے آپ کے سامنے یہ تھوڑی وضاحت کر دوں کہ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اس دنیا سے جانے کے بعد میں صحابہ کرام کے درمیان میں سب سے پہلی جو جنگ لڑی گئی تھی وہ جنگ جمل تھی۔ یعنی یوں سمجھے کہ دونوں آپس میں جو طبقے تھے، جو گروہ تھے، یہ سب صحابہ کرام کے تھے۔ یہ جو جنگ جمل ہے سن 36 ہجری کے اندر یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ ایک طرف عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی جن کے ساتھ میں صحابی زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور ایک طرف علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا گروہ تھا۔ پھر اس کے بعد میں ایک سال بعد 37 ہجری کے اندر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں جو گروہ لڑا تھا آپس میں وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر تھا۔ یہ جو لڑائی تھی یہ کوئی عقیدے کی بنیاد پہ جنگ نہیں ہوئی تھی، عقیدے کی بنیاد پہ لڑائی نہیں کی گئی تھی، یہ لڑائی صرف تھی تو سیاسی اعتبار سے تھی۔ یعنی چند ایسے معاملات تھے جن کو اٹھا کر کے آپس میں انبن کی وجہ سے، اختلاف کی وجہ سے یہ جنگیں لڑی گئی تھیں، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ 1400 سال پہلے جنگیں لڑی گئی تھیں۔ اب آج 1400 سال کے بعد میں ان جنگوں کو اٹھا کر کے مسائل بیان کر کے صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرنا، یہ سمجھ لیجئے ایک بہت ہی بری حرکت ہوگی اور قابل مذمت حرکت ہوگی۔ وہ صحابہ کرام کے درمیان میں وہ چیز پیش آئی تھی، جنگ اختیار کر کے کئی صحابہ کرام مقتول بھی ہو گئے، لیکن اس کے بعد اس کو موضوع بحث ہم یعنی اہل السنہ ہرگز نہیں بناتے۔ لیکن یہ جو گمراہ فرقے ہیں، بدعتی فرقے ہیں، ان لوگوں نے اس کو عام طور پہ موضوع بنا کر کے اپنی کتابوں کے اندر صحابہ کرام کے تعلق سے کئی شکوک و شبہات انہوں نے پھیلائے ہیں، جس کا رد کرنا اہل السنہ کی ذمہ داری ہے۔ اب یہ دیکھیے جنگ صفین کے بعد میں 37 ہجری کے بعد میں جب یہ دیکھا گیا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ جو چوتھے خلیفہ ہیں، اتنی عظیم شخصیت ہے، اور ان کے مقابل میں کون آئے تھے؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، تو لوگوں نے کیا دیکھا؟ علی رضی اللہ تعالیٰ کی محبت میں، اہل بیت کی محبت میں یہی شیعہ تھے جو اہل شام اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پر گالیاں گلوچ کرنے لگے اور ان کو برا بھلا کہنے لگے۔ یوں دیکھیے جب بات علی رضی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوئی کہ یہ لوگ اہل شام کے متعلق، امیر معاویہ کے متعلق ایسی باتیں کرنے لگے، ان کو گالی تک دینے لگے ہیں، تو ایسے موقع پر انہوں نے لوگوں سے ایک مرتبہ یہ وضاحت کے ساتھ بتا دیا تھا، کہا کہ دیکھو میں اور اہل شام کے درمیان میں مقابلہ ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، میرا ان کا آپس میں اختلاف ہوا، کوئی شک نہیں، لیکن لوگوں جان لو
ہمارا رب اور ان کا رب ایک ہی ہے، اور ہمارے نبی ان کے نبی ایک ہی ہیں، جس کی طرف ہم دعوت دیتے ہیں وہ ایک دعوت ہے، اور جو معاویہ رضی اللہ عنہ جس کی جانب بلاتے ہیں، جو دعوت دیتے ہیں، وہ ایک ہی دعوت ہے۔ یہ ساری باتیں بیان کرنے کے بعد یہ کہتے ہیں بس ہمارا جو اختلاف تھا وہ ایک ہی چیز کا اختلاف تھا۔ کہا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوئی تھی تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو قاتلین تھے ان سے قصاص لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے، اس مسئلے میں ہمارے درمیان میں اختلاف ہوا تھا، اس سے بڑھ کر کے اور کوئی چیز نہیں تھی۔ ذرا اس کے بارے میں مختصر جاننے کی کوشش کریں گے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت ہوئی تھی، جمعہ کا مبارک دن تھا، اور ایسے موقع پر ذوالحجہ کا مہینہ تھا، 8ویں تاریخ تھی، اور ایسے موقع پر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جہاں شہادت ہوئی تھی 1 مہینے کے ان کو محصور کرنے کے بعد میں، اس کے بعد میں دیکھیے 3 دن تک خلافت کی جو سیٹ تھی وہ خالی تھی۔ اس کے بعد اکابر صحابہ جو بڑے بڑے صحابہ کرام تھے، جس میں سے خود زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے بڑے بڑے کبار صحابہ کرام تھے، انہوں نے کیا دیکھا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد، شہادت کے بعد، اب کسی کا نہ کسی کو خلیفہ تو بنانا ہے، لیکن خلیفہ کے اصل حقدار کون ہے؟ سارے صحابہ کرام نے کیا دیکھا کہ ہمارے درمیان متفق علیہ اگر کوئی شخصیت ہے وہ صرف علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا کوئی شخص نہیں تھا اس ٹائم۔ تو سارے صحابہ کرام گئے ان کے درمیان جا کر کے انہیں درخواست کرنے لگے، اے علی ہم آپ کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں، آپ کے ہاتھ بیعت کرنا چاہتے ہیں، آپ لہٰذا خلیفہ بن جائیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا دیکھا کہ سب مجھے خلیفہ بنانا چاہتے ہیں، ایسے موقع پر اتفاقی رائے سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن جاتے ہیں، خلافت کی سیٹ سنبھالتے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں جیسے علی رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بنتے ہیں تو ایسے موقع پر شروعات میں انسان ہونے کے ناطے چند ایسے امور تھے جس کی بنیاد پر وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے شروعات میں مخالف تھے۔ انہوں نے یہ دیکھا کہ اہل شام کے اس ٹائم گورنر کون تھے؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ تھے۔ انہوں نے یہ دیکھا کہ چونکہ اب اتنا بڑا سانحہ پیش آیا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہوئی، تو میں جیسے خلیفہ بن گیا اب جتنے بھی جو حکمرانی کر رہے ہیں حاکم ہیں ان سب کو معزول کر دوں گا۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے سن 36 ہجری کے اندر ہی یہ چیز پیش کر دی کہ جو گورنر جس جگہ کے ہیں میں سب کو معزول کر دیتا ہوں۔ اور انہوں نے باقاعدہ ایک صحابی کا انتخاب کیا، سہیل ابن حنیف رضی اللہ تعالیٰ، ان کو کہا کہ آج سے آپ اہل شام کے گورنر ہیں، امیر معاویہ کو میں معزول کر رہا ہوں، لہٰذا آپ جا کر کے وہاں کے امیر بن جائیں۔ تو آپ دیکھیے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ شام کے گورنر تھے، کتنے سال سے تھے؟ تقریباً 20 سے 22 سال تک وہ گورنر وہاں کے رہ چکے تھے، اور بڑے پوری تدبیر کے ساتھ حکمرانی سنبھالے ہوئے تھے، اور بڑے دور اندیش آدمی تھے۔ تو ایسے موقع پر جیسے ہی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ ایک صحابی آ رہے ہیں مجھے معزول کر کے وہ خود خلیفہ بننے جا رہے ہیں، یہاں کے حاکم بننے جا رہے ہیں، تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایسی ترکیب پیش کی کہ ان کو اس سرحد پر آنے کی موقع نہیں دیا، حدود میں آنے ہی نہیں دیا انہوں نے۔ پھر اس کے بعد میں یہ بات جب گئی علی رضی اللہ تعالیٰ کو، یہاں سے ان کے درمیان میں اختلاف پیدا ہوا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اصل کیا چاہ رہے تھے، اور اس میں بہت سارے صحابہ کرام بھی یہی چاہ رہے تھے علی رضی اللہ تعالیٰ سے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی جب شہادت ہوئی تو آپ خلیفہ بننے کے بعد میں ان کے قاتلین سے قصاص کیوں نہیں لے رہے ہیں؟ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا صرف اتنا اختلاف تھا کہ علی ہم آپ سے اتنا ہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ وہ سارے قاتلین سے قصاص کر لیں اور سارے قاتلین کو سینے پہ چڑھا کر کے سب کو قتل کر دیں۔ لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ نے قصاص کیوں نہیں لیا شروع میں؟ اس کی کئی بنیادی وجوہات بیان کی گئی ہیں۔ اس میں سے پہلی وجہ تو یہ بیان کی گئی، کہا کہ خود علی رضی اللہ تعالیٰ کو یہ پکا نہیں معلوم تھا کہ یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے قتل کرنے میں کس کا ہاتھ تھا، یعنی جب تک شناخت نہیں ہو سکے تو ایک وقت کا خلیفہ دوسرے لوگوں سے قصاص کیسے لے سکتا ہے؟ اور دوسری بڑی بات یہ بتائی گئی، کہا کہ اس موقع پر اگر علی رضی اللہ تعالیٰ عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے قاتلین سے اگر قصاص لیتے تو ایسے موقع پر امت کے اندر فرقہ واریت ہو جاتی، فتنہ برپا ہو جاتا، خون ریزی عام ہو جاتی اور کئی لوگ قتل ہو جاتے۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے حکمت سے کام لیتے ہوئے کیا دیکھا، کہا کہ ابھی یہ موقع مناسب نہیں ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے ان قاتلوں سے قصاص لیا جائے۔ تو یہ اصل وجہ تھی علی رضی اللہ تعالیٰ کے قصاص نہ لینے کی۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ ایک چند چیزیں ایسی تھی جن کے بنیاد پہ صحابہ کرام کے درمیان اختلاف ہوا، دو گروہ ہوئے، ایک امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے فیور میں تھا اور چند علی رضی اللہ تعالیٰ کے فیور میں تھے۔ لیکن آج 1400 سال کے بعد میں اگر ہم جنگ صفین کا معاملہ لے کر کے اگر ہم خود سے فیصلہ کریں کہ دو گروہ میں سے کون سا گروہ حق پر تھا، تو لہٰذا یہ فیصلہ کرنے کا حق اللہ تعالیٰ نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں دیا ہے، نہ صحابہ کرام نے دیا ہے۔ اس جنگ کے اندر آپ خود دیکھیں گے صحابہ کرام کا ایک بڑا طبقہ ایسا تھا جس کو القاعدہ کہتے ہیں،
وہ نہ تو علی رضی اللہ عنہ کے حق میں تھا نہ امیر معاویہ کے حق میں تھا، وہ خاموش تھے۔ انہوں نے سمجھا کہ اگر ہم اس میں داخل ہو جائیں گے امت کے اندر اختلاف پیدا ہو جائے گا، لہٰذا وہ خاموش تھے، نہ ان کے ساتھ تھے نہ ان کے ساتھ تھے۔ تو آج اہل السنہ والجماعت کا بھی ہمارا یہی عقیدہ ہے، ہمارا یہی عمل ہے کہ دونوں آپس میں سیاسی اعتبار سے لڑے، لیکن ہم نہ علی رضی اللہ عنہ کے فیور میں ہوں گے نہ امیر معاویہ کے فیور میں ہوں گے۔ اور اس کے موقع پر آج آ کر کے چند لوگ کیا کہتے ہیں جانتے ہیں؟ انجینئر علی مرزا ہوں یا ایسے چند لوگ ہیں یا شیعہ آپ کہہ لیجئے طبقہ روافض کا، وہ بڑی جرأت کے ساتھ میں یہ کہتا ہے کہ اگر ہم اس دور کے اندر ہوتے تو علی رضی اللہ تعالیٰ کا ساتھ دیتے، علی رضی اللہ تعالیٰ کی جماعت میں ہوتے، گروہ میں ہوتے، اور ننگی تلوار لے کر کے امیر معاویہ کا قتل کرتے اور امیر معاویہ کے ساتھ رہنے والے صحابہ کو قتل کرتے۔ اتنی جرأت کے ساتھ میں یہ شخص کہہ رہا ہے صحابہ کو، امیر معاویہ کو قتل کرنے کی بات کر رہا ہے، اور ہمارے چند ایسے نوجوان جن کے پاس علم نہیں ہے، جہالت کی بنیاد پہ یہ علی مرزا کی باتوں میں آ کر کے، روافض کی باتوں میں آ کر کے ایسی ایسی باتیں آج اپنی زبانوں سے ادا کر رہے ہیں۔ تو ایسے موقع پر ایک جملہ جو ہماری زبان سے اگر نکلے گا، ایک صحابی کی شان میں اگر کمی واقع ہو جائے گی، سمجھ لیجئے کہ وہ انسان اسی موقع پر اپنی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ لہٰذا ایسی باتیں کرنا اپنے آپ کو اسلام سے خارج کرنے کی باتیں ہیں، اپنے آپ کو کفر کے دلدل میں پھینکنے والی باتیں ہیں، اور ایسے موقع پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے غیظ و غضب کا شکار ہونے کی باتیں ہیں۔ لہٰذا ایسے موقع پر یہ پہلی روایت تو ہم نے جو پیش کی، اس سے پتہ چلا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ یہ اعلان کرنا چاہ رہے تھے، بتانا چاہ رہے تھے کہ دیکھیے یہ جو لڑائی تھی، یہ جو جنگ تھی، وہ دین کے نام پر نہیں ہوئی تھی، سیاست کے نام پہ ہوئی تھی بس۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز دیکھیے، جنگ جمل جب سن 36 ہجری کے اندر لڑی گئی تھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور علی رضی اللہ تعالیٰ کے درمیان، تو اس کے بعد میں چند لوگ آئے علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئے، اور آ کر کے انہوں نے کہا کہ آپ کا کیا یعنی رائے ہے اہل جمل کے متعلق، یعنی جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ میں صحابہ تھے، ان کے متعلق آپ کی رائے کیا ہے ذرا بتائیے۔ لوگوں نے سوال یہ کیا، کہا کہ امشرکون ہم، کہا کہ یہ جو جتنے بھی آپ کے خلاف میں تھے لوگ، وہ سارے کے سارے کیا مشرک تھے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا من الشرک فروا، ارے یہ تو سب سے زیادہ شرک سے راہ فرار اختیار کرنے والے تھے۔ دفاع کیا دیکھیے علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کا۔ دوسرا سوال تھا امنافقون ہم، کیا یہ سارے کے سارے جو آپ کے مقابل میں تھے منافق تھے؟ تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ان المنافقین لا یذکرون اللہ الا قلیلا، منافقین تو وہ ہیں جن کو قرآن میں اللہ نے بیان کیا کہ یہ بہت کم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے ہیں۔ اشارہ یہ تھا کہ جو میرے مقابل میں تھے وہ تو نمازی تھے، روزے دار تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کثرت سے ذکر و اذکار کرنے والے لوگ تھے، بلکہ اہل ایمان میں تھے، لہٰذا ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھار وہ ہم سے بھی زیادہ افضل ہو سکتے ہیں، اشارہ تھا۔ پھر اس کے بعد میں یہ جواب دیا فما ہم، اگر ایسا نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں تو آپ کی رائے میں وہ کون لوگ ہیں بتائیے۔ جملہ سنیے آپ، یہ جملہ ہمارے لیے کافی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اخواننا بغوا علینا، انہوں نے اتنا کہا کہ جو ہمارے خلاف میں جو آئے تھے ہمارے خلاف ننگی تلواریں لے کر کے، وہ کوئی اور نہیں، وہ ہمارے دینی بھائی تھے، بس اتنا تھا کہ ہمارے خلاف انہوں نے بغاوت کر رکھی ہے۔ جب علی رضی اللہ تعالیٰ اتنی صراحت سے سامنے والے گروہ کو اپنا بھائی کہہ رہے ہیں، تو آج 1400 سال کے بعد، 14 صدی کے بعد آ کر کے کوئی آدمی اگر ان کو کافر کہہ رہا ہے تو خود علی رضی اللہ تعالیٰ جن کو وہ مانتے ہیں ان کی بات پر نہیں ہے وہ انسان۔ پھر اس کے بعد میں ایک اور چیز دیکھیے، کہا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے خود سبحان اللہ اپنے خلاف میں آنے والے لوگوں کو جنتی قرار دیا۔ یہ جنگ صفین کی بات ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق رائے کیا تھی علی رضی اللہ تعالیٰ کی، آپ سنیے۔ زید ابن عاصم رحمہ اللہ ایک تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا، کہا کہ آپ کے گروہ اور آپ کے مخالف گروہ کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے، چاہے وہ جنگ صفین سے متعلق ہو، جنگ جمل سے متعلق ہو، دونوں گروہ کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے بتائیے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، مصنف ابن ابی شیبہ کی صحیح روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ قتلانا و قتلاہم فی الجنہ، کہتے ہیں کہ ہمارا گروہ جو لڑا تھا وہ بھی اور ہمارے مخالف آنے والا گروہ بھی، یہ دونوں بھی جنتی ہیں۔ یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ کا یہ حسن ظن ہے، حسن ظن کے بنیاد پہ بتا رہے ہیں جب ہم اہل ایمان ہیں، ہم جیسے جنت میں جائیں گے تو سارے اہل ایمان بھی انشاءاللہ تعالیٰ جنت کے اندر جائیں گے۔ تو لہٰذا یہ جب جنتی گروہ جب قرار دے رہے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ، تو آ کر کے آج یہ روافض، یہ شیعہ، ایسے صحابہ کرام کو کافر کہنے کا کیا جواز ہے ان کے پاس۔ ایک اور چیز دیکھیے آپ کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اگر نفرت کرتے تھے علی رضی اللہ تعالیٰ سے، تو اس موقع پر علی رضی اللہ تعالیٰ کا دفاع کیوں کر رہے ہیں امیر معاویہ، ان کا ساتھ کیوں دے رہے ہیں، ان کا تعاون کیوں کر رہے ہیں۔ یہ واقعہ ہے، واقعہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ جب آپس میں دو گروہ لڑ رہے تھے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اور علی رضی اللہ تعالیٰ، تو یہاں پر قیصر روم نے موقع پایا، کہا کہ دیکھا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ خود پریشان ہیں
اب ایسے موقع پر علی رضی اللہ تعالیٰ پر حملہ کر کے خلیفہ بننے کی کوشش کر رہا تھا، ان کی خلافت کو لوٹنے کی کوشش کر رہا تھا. تو ایسے موقع پر اس نے کیا کیا، اپنے ایک لشکر کو بھی بھیجا، اپنے چند لوگوں کو بھی بھیجا. علی رضی اللہ تعالیٰ کو جب اس بات کی خبر ملی وہ بڑے پریشان ہوئے. پریشان اس معنی میں کہا کہ پہلے میں ایک گروہ سے لڑ رہا ہوں، پہلے پریشان تھا امیر معاویہ سے، اوپر سے یہ قیصر روم بھی میرے ساتھ جنگ کرنے آ رہا ہے، جنگ کے آمزج پیش کر رہا ہے، پیش قدمی کر رہا ہے. تو ایسے موقع پر وہ گھبرا گئے، علی رضی اللہ تعالیٰ کو جواب نہ دے سکے. لیکن یہ بات شام تک امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو پہنچ گئی. کہا کہ یہ آدمی جس کی نیت بری ہے، قیصر روم، یہ پریشان کر رہا ہے میرے بھائی علی کو. تو ایسے موقع پر کچھ نہیں کیا امیر معاویہ نے، بس ایک خط لکھا. آپ دیکھیے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی شخصیت کتنی رودار تھی. وہ سامنے مقابلہ بھی نہیں کیے تو صرف ایک خط کے ذریعے سے اتنا خطرناک جواب دے سکتے ہیں. تو انہوں نے خط، اتنا پاورفل خط لکھا اور اس کے اندر ایسی دہشت اور ایسا جلال اور ایسا رعب انہوں نے ڈال دیا کہ قیصر روم کی ہوائیں اڑ گئیں. کہا کہ یہ خط انہوں نے بھیجا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے قاصد کے ذریعے سے. قیصر روم نے خط دیکھا، خط پڑھا، امیر معاویہ کا خط آیا ہے. کیا خط ہے اس کے اندر؟ انہوں نے خط کے اندر بس اتنا لکھا تھا، کہا کہ اے قیصر روم، اگر تو اپنی اس حرکت سے باز نہیں آیا تو سمجھ لے میں اور میرا چچا زاد بھائی تیرے خلاف میں آ کر کے صلح کر لیں گے. جنگ نہیں کریں گے، صلح کر لیں گے، اور جب تیرے اور میرے درمیان میں صلح ہو جائے گی تو تجھے تیری ہی زمین سے شہر بدر کر دیں گے، نکال باہر کر دیں گے ہم تجھ کو، اور ایسے موقع پر اللہ کی یہ زمین وسعت کے باوجود تجھ پر تنگ ہو جائے گی. جب قیصر روم کو پتہ چلا، کہا کہ میں پوری زندگی لڑتا ہوں کرسی کے لیے، میں لڑتا ہوں حکمرانی کے لیے، میں لڑتا ہوں زمینوں کے لیے، میری زمین سے مجھے نکالنے کی بات کری جا رہی ہے اور امیر معاویہ یہ واقعہ کر سکتے ہیں. تو ایسے موقع پر اس کے دل میں خوف اور دہشت اور ڈر پیدا ہو گیا، اور ایسے موقع پر اس نے کچھ نہیں کیا. کہا کہ معافی نامہ لکھتے ہوئے اس نے، قیصر روم نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ پر آمادہ کیا. کہا کہ نہیں، آپ کی میری جنگ ہونی تھی تو ہم جنگ پر تیار ہیں، لیکن صلح پر کبھی بھی کسی طریقے سے ہم مساہلت نہیں کر سکتے ہیں. تو یہاں دیکھیے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ علی رضی اللہ تعالیٰ کا دفاع کر رہے ہیں. اگر یہ محبت نہیں تو اور کیا چیز ہے؟ یہ نفرت پیدا کرنے والے لوگ، ان کے درمیان میں آپس میں نفرتیں پیدا کرنے والے، اور خود ہمارے اہل السنہ کے دلوں کے اندر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بغض پیدا کرنے کے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں. خود امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ علی رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے سے افضل سمجھتے تھے، اپنے سے بہتر سمجھتے تھے، اپنے سے بڑا عالم تصور کرتے تھے. ایک مرتبہ ایک شخص آیا اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہنے لگا، کہا کہ ایک مسئلہ ہے، ایک سوال ہے، آپ کی رائے مجھے علی رضی اللہ تعالیٰ کی رائے سے زیادہ پسند ہے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ علی کی موجودگی میں مجھ سے سوال ہو رہا ہے، تو پہلا ان کا یہ جواب تھا، کہا کہ آپ علی کے پاس جاؤ، وہ مجھ سے بڑے عالم ہیں. جب اس نے یہ کہا کہ نہیں، آپ کی رائے مجھے زیادہ پسند ہوتی ہے بنسبت بمقابل علی رضی اللہ تعالیٰ کے، تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے دفاع کرتے ہوئے کیا کہا؟ کہا کہ آپ علی رضی اللہ تعالیٰ کی رائے کو ناپسند کر رہے ہیں، جانتے بھی ہو کہ علی کون ہے؟ کہا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی علم کی گواہی دی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اتنا جو اونچا مقام دیا وہ صرف علم کی بنیاد پہ دیا ہے. اور آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے کیا کہا تھا حدیث کے اندر؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے علی کے متعلق کہا تھا، اے علی، تم میرے نزدیک وہی مقام رکھتے ہو جو مقام کے ہارون کا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا. بس اتنا فرق ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں جو نا ہارون ایک نبی تھے، لیکن میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، لا نبی آبادی، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. یعنی یوں دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں کون ہیں؟ آپس میں سگے بھائی ہیں، چھوٹے بڑے، اور دونوں وقت کے پیغمبر ہیں، ہارون بھی اور موسیٰ بھی. تو موسیٰ علیہ السلام کو یعنی وقت ایسا آیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہارون علیہ السلام کا ساتھ کی ان کو ضرورت پڑ گئی. اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرعون کی جانب موسیٰ کو اکیلا روانہ کرنا چاہا تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، اللہ تعالیٰ میرے اس بھائی کو میرا مددگار اور میرا معاون بنا کر کے اللہ تعالیٰ مجھے ساتھ میں بھیج دے، کیونکہ وہ فرعون ایک بڑا، یعنی یوں سمجھے بڑا بادشاہ ہے اور ایسے وہ خون ریز بادشاہ ہے. ایسے موقع پر میں جاؤں گا تو میری زبان نہیں کھل پائے گی اس کے سامنے. اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہارون علیہ السلام کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس جاتے ہیں. تو جو طاقت موسیٰ علیہ السلام کو ہارون کے ذریعے سے ملتی تھی علیہ السلام، وہی طاقت کا تذکرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے پیش کر رہے ہیں. لہٰذا یہ دلیل پیش کر کے امیر معاویہ کیا بتانا چاہ رہے تھے؟ اصل میں بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ دیکھو، یعنی امیر علی رضی اللہ تعالیٰ جس طریقے سے ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھے، میرے بھی لیے ویسے ہی تھے. اس کے علاوہ ایک چیز یہ ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی زندگی کے اندر اپنے ہی بیٹوں کو، حسنین کو، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے وصیت کر گئے تھے.
وصیت کیا تھی؟ حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ میرے والد علی رضی اللہ تعالیٰ نے مجھ سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا لا تکرہوا امرأۃ معاویہ، کہتے ہیں میرے بیٹو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کو کبھی ناپسند مت کرنا، فإنکم لو فارقتموہ لرأیتم الرؤوس تنظر عن کواہکہا کالحنظل، وہ کہتے ہیں کہ اگر تم ذرا برابر بھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت سے دستبردار ہو جاؤ گے، ہٹ جاؤ گے، کنارہ کشی اختیار کر جاؤ گے، تو سمجھ لو کیا ہو جائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ درخت سے جس قدر ایک جو پرانا سندرا ہوتا ہے یا پرانا یوں سمجھیے کہ ایک پھل ہوتا ہے، جیسے وہ درخت سے گر جاتا ہے، اسی طریقے سے تم لوگوں کے دیکھو گے کہ ان کے جسموں سے ان کے سر اسی طریقے سے گر رہے ہیں۔ یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا خلیفہ بنے رہنا کتنا بڑا اہم ہے، اور اگر وہ خلیفہ بنتے رہے، لوگ ان کی عمارت میں اگر آتے رہے، تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی حکومت ایسی رہے گی کہ مسلمانوں کی حفاظت کر سکیں گے۔ لیکن انہی کے خلاف میں اگر کوئی لوگ آ کر کے ان سے قتال کرنے لگے، جنگ لڑنے لگے، سیاسی اعتبار سے چھوڑ کر کسی اور اعتبار سے، تو سمجھ لیجئے کہ خون ریزی عام ہو جائے گی، قتل و غارت عام ہو جائے گی، اور ایسے موقع پر لوگوں کی وہاں پر شہادتیں بھی ہونے لگیں گی اور لوگ کئی قتل بھی ہو جائیں گے۔ تو یہ بات علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹوں کو دنیا سے جاتے ہوئے ایک وصیت کر کے گئے تھے۔ ایک اور چیز ہے، کہا کہ زید ابن وہب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب حسن رضی اللہ تعالیٰ کو مدائن کے اندر جب زخمی کر دیا گیا، تو زید ابن وہب رحمہ اللہ دوڑتے ہوئے ان کے پاس گئے اور جا کر کے بس اتنی درخواست کی، لوگ اضطراب کی حالت میں ہیں، پریشانی کے عالم میں ہیں، کہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق آپ کی رائے کیا ہے، ذرا بتائیے۔ تو حسن رضی اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا جانتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ان سے بھی زیادہ محبوب ہیں، ان سے بھی زیادہ پسندیدہ اور چہیتے ہیں جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ میرے شیعہ ہیں۔ یعنی ایک گروہ ایسا تھا، شیعہ کا وہی مطلب، شیعہ کا معنی ہوتے گروہ کے، اور یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے دعوے دار تھے، لیکن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی بڑی گواہی دے رہے ہیں کہ مجھے قتل کرنے والے، مجھے شہید کرنے والے، میرے مال کو لوٹنے والے کوئی اور نہیں، وہی گروہ ہے جو دعویٰ کرتا ہے کہ وہ شیعہ ہے۔ اتنی صراحت کے ساتھ میں حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ان کے بھائی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو قتل کرنے میں، ان کی شہادت میں سوائے اہل کوفہ، سوائے ان عراقیوں کے، سوائے ان شیعوں کے کسی اور دوسرے کا ہاتھ نہیں تھا۔ تو میرے بھائی جب اتنی صراحت کے ساتھ حدیثیں موجود ہیں، پھر اس کے بعد بھی ان کو چھوڑ کر کے کسی معصوم انسان، کسی بے گناہ انسان کے اوپر ان کی شہادت کا اگر کوئی بیڑا اگر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، نعوذ باللہ یہ انصاف سے کام نہیں لے رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس اس بے انصافی اور اس الزام تراشی کے تحت وہ انسان آ جائے گا۔ اب ذرا ایک دو تین روایتیں بھی دیکھ لیتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سبحان اللہ کس قدر حسنین کریمین سے محبت کرتے تھے، اس کی ایک دو مثالیں دیں گے۔ حسن یعنی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، مسند احمد کی صحیح حدیث ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ اپنے پیارے چہیتے نواسے حسن رضی اللہ تعالیٰ کو گود میں لے کر کے ان کی زبان کو یا ان کے ہونٹوں کو چوس رہے تھے۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد میں نے یعنی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ فوراً اس موقع پر یہ حدیث ارشاد فرماتے ہیں، انہ لن يعذب لسان او شفتان مسہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہتے ہیں کہ جس ہونٹ کو یا جس زبان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چوسے، اس زبان کو، اس ہونٹ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بروز قیامت کبھی عذاب نہیں دے سکتا۔ یعنی یہ روایت کے اندر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ حسنین کریمین کی کیا فضیلت ہے، سبحان اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر کتنی مرتبہ ان کو چوما ہے، کتنی مرتبہ ان کو بوسہ دیا ہے، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بوسہ پایا ہے اپنی زندگی کے اندر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے انسان کو جہنم پہ حرام قرار دیا ہے۔ تو اس میں سے حسنین کریمین سب سے پہلے فہرست میں آتے ہیں، اور یہ کہیں نہ کہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت بھی ہے اس حدیث کے اندر کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ یہ صرف حسن رضی اللہ تعالیٰ کی یعنی محبت کے اندر یہ حدیث ارشاد فرما رہے ہیں۔ ایک اور روایت یوں آئی، کہا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ مجلس کے اندر تھے، اور اپنے مجلس والوں سے ایک مرتبہ امیر معاویہ نے سوال کیا رضی اللہ تعالیٰ۔ سوال یہ تھا، من اکرم الناس ابن و امن و جدن و جدتن، کہنے یہ لگے کہ ذرا یہ بتاؤ مجلس والوں کہ دنیا کے اندر سب سے عظیم انسان کون ہے، لوگوں میں سب سے زیادہ مکرم انسان کون ہے، لوگوں میں سب سے زیادہ معزز انسان کون ہے۔ اپنے اس نسب کے اعتبار سے باپ کو دیکھ لیجئے، ماں کو دیکھ لیجئے، اس کے نانا اور اس کے نانی کو دیکھ لیا جائے،
تو ہم مجلسوں نے ایک جواب یہ دیا، کہا کہ آپ امیر المؤمنین ہیں امیر معاویہ، آپ ہم سے زیادہ علم رکھنے والے جاننے والے ہیں۔ تو جب جواب نہیں مل پڑا تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ اسی مجلس کے اندر وہاں حسن رضی اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ اوپر کرتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں، کہا کہ جس شخصیت کے متعلق میں سوال تم سے کر رہا تھا یہ وہی شخصیت ہے حسن رضی اللہ تعالیٰ۔ کس طریقے سے؟ کہا کہ آپ ان کا نسب دیکھیے، میں نے ماں باپ کے بارے میں پوچھا، حسن کے باپ ہیں تو علی ہیں، اور حسن کی ماں اگر ہیں تو فاطمہ ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ چوتھے خلیفہ ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد خاص ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے اندر ہیں، تو ان کا بیٹا کتنا فضیلت والا انسان، کتنا معزز انسان ہو سکتا ہے۔ ماں کون ہے؟ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ کہا کہ اپنے زمانے کے اندر ساری عورتوں پر فوقیت لے جانے والی، اپنے زمانے کی سب سے اعلیٰ خاتون اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ چہیتی بیٹی، جگر گوشہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی یہ بیٹے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور نانا نانی کے اعتبار سے یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے نانا ہوں اس انسان کی کیا بات ہے، اس انسان کی کیا فضیلت ہے۔ کہا کہ یہ حسن جس کے نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور نانی بتایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی سب سے پہلی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ تو یہ اتنی عظیم شخصیت ہے، یہ لوگوں میں سب سے زیادہ معزز ہے، اور نسب کے اعتبار سے بھی الحمدللہ جنت میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سارے نوجوانوں کا سردار اس بچے کو بنایا۔ تو آپ دیکھیے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محبت نہیں کرتے تھے حسن سے، اگر یہ حسن سے محبت نہیں تھی ان کی تو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف بھری مجلس کے اندر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی نہیں کر سکتے تھے۔ ایک اور روایت یہ بھی آئی، مصنف ابن ابی شیبہ کی صحیح روایت ہے، کہا کہ ایک مرتبہ جب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملاقات کی غرض سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مارے خوشی کے، کہا کہ جیسی چہرہ دیکھا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو محبت جوش میں آ گئی، اور ایسے موقع پر کہنے لگے حسن سے، حسن میں آپ کو کچھ عطیہ دینا چاہتا ہوں، محبت میں کچھ عطیہ دینا چاہتا ہوں۔ اور وہ عطیہ کیا ہے؟ کہا کہ آج تک میں نے کسی عرب میں سے کسی بھی انسان کو اتنا نہ نوازا ہے نہ کبھی نوازوں گا، اور وہ کتنا دوں گا آپ کو؟ تو لہٰذا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے خاص اپنے پیسے سے، اپنے اموال سے 4 لاکھ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے حسن رضی اللہ تعالیٰ کو عطا کیے۔ اب یہ 4 لاکھ کیا ہے؟ اس روایت کے اندر اس کی وضاحت نہیں ملتی ہے۔ ہو سکتا ہے اگر آپ صرف اتنا مان لیجئے، یہ 4 لاکھ اگر درہم بھی ہو، چاندی کے بھی ہو، تو 4 لاکھ درہم انڈین روپیز میں اگر آپ کنورٹ کرنے کی کوشش کریں کتنے لاکھوں روپے ہوں گے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسی موقع پر وہ 4 لاکھ ان کو درہم دے دیے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر اگر یہ درہم نہ ہو کر کے دینار نکل جائیں تو سمجھ لیجئے کہ یہ پیسوں کی بارش اس موقع پر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے حسن رضی اللہ تعالیٰ کو دی، اور چونکہ سامنے سے تحفہ دیا جا رہا تھا تو حسن رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا انکار بھی نہیں کیا، وہ سارے پیسے تحفتاً ہدیتاً انہوں نے قبول کر لیے۔ اگر آپ مان لیجئے کہ اگر ایک آدمی کسی سے نفرت کر رہا ہے تو نفرت میں آ کر کے وہ پیسہ دے سکتا ہے کسی کو؟ یہ صرف اور صرف محبت کی دلیل ہے میرے بھائیوں، یہ نفرت کی دلیل ہرگز ہرگز نہیں ہے۔ تو یہ جو پروپیگنڈا سارا کیا گیا ہے یہ روافظ کی جانب سے ہے، یہ شیعہ کی جانب سے ہے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف میں ایک سازش رچی گئی ہے، اور اہل السنہ والجماعت ہم جیسے معصوم لوگوں کے دلوں کے اندر ان کی نفرت پیدا کرنے کی ایک سازش کری گئی ہے، جو عام طور پہ جاہل انسان اور ناسمجھ انسان، ان پڑھ انسان ان کی باتوں میں آ کر کے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آج زبان درازیاں کر رہے ہیں۔ تو پہلے معلوم کرو کہ امیر معاویہ کون ہے، کیسی شخصیت ہے، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق کیسی حدیثیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فضیلت میں آپ نے بیان کی ہیں، وہ ساری فضیلت کی حدیثیں ہمیں ذہن میں ہونی چاہیے، ازبر ہمیں یاد ہونی چاہیے، تاکہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی محبت کو ہم دل میں بٹھا سکیں، اور ایسے موقع پر یہ جو نوافذ یہ ان سے نفرت کرتے ہیں ان کے خلاف میں ہم جو باقاعدہ طور پر علمی جہاد کر سکیں اور ان کا دفاع کر سکیں۔ لہٰذا یہ چند باتیں اس موضوع سے متعلق بہرحال میں نے آپ حضرات اور خواتین کے سامنے ذکر کی ہیں۔ دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس جیسے فضیلت والے مہینوں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ان شہیدے بندوں کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس خاص بندوں کے متعلق جہاں پر زبان درازیاں کی جاتی ہیں، شان میں گستاخیاں کری جاتی ہیں اور نفرتیں عام کری جاتی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے ان دشمنوں سے سب سے پہلے اللہ ہم سب کی مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے عقیدوں کی حفاظت فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے ایمان کی، ہمارے تقوی کی حفاظت فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو ان لوگوں کی سازش سے باخبر رہنے کی توفیق اللہ عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیشہ ایسے بہترین شخصیات کی محبت کو دل میں بٹھانے، ان سے ہمیشہ
محبت کرنے اور ان سے نفرت کرنے والوں سے نفرت کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، اور ہر ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری جب تک سانس ہے اللہ تعالی ان صحابہ کرام سے محبت کرنے اور ان کا ہر ہمیشہ صحیح معنی میں علمی طور پر ان کا دفاع کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو توفیق دے. آمین. وقولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ هو الغفور الرحیم. رب